بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے کل نئے سیاہ وقف قانون کے خلاف یعنی اس کی مکمل واپسی کے لیے ایک بڑا اور طویل جدوجہد کا پروگرام امت کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ یقیناً قابل تحسین بات ہے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ان قوانین کی واپسی کے لیے عملی طور پر میدان میں سمجھے مسلمانوں کو آنے کی دعوت دی ہے۔ ہم سب کو اس کا خیر مقدم کرنا چاہیے اور یاد رکھیے، امت کا اتحاد، امت کی وحدت جماعتی عصبیتوں سے بلند ہو کر اس وقت حالات کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تیری جماعت میری جماعت، تیرا بینر میرا بینر، میری لیڈرشپ تیری لیڈرشپ، تیری خانقاہ بڑی میری خانقاہ بڑی، میرا مدرسہ بڑا تیرا مدرسہ بڑا، تو بڑا، میں یہ بڑا کام کیا تو بڑا کام کیا، اس وقت اس میں الجھنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ہم کو ہدایت دے، اخلاص اور الہیت کے ساتھ امت مسلمہ ہند کے بہتر مستقبل کے لیے ہم ایک طویل اور لمبی قربانیوں بھری جدوجہد کے لیے تیار ہو جائیں، اور یہی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا پیغام ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تلنگانہ میں تحریک مسلم شبان نے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی تشکیل دی ہے۔ یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی این آر سی، این پی آر، سی ڈبل اے کے سیاہ قوانین کے وقت تشکیل دی گئی تھی، اور ملین مارچ اس کمیٹی نے کیا، جو ہندوستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا احتجاج تھا، بلکہ دنیا کی تاریخ کا بڑا احتجاج اس کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ اور انٹرنیشنل ساری دنیا کے ممالک کے پریس نے اس ملین مارچ پر تبصرے بھی کیے، اس کی خبریں بھی شائع کی تھی، اور پھر اس کے بعد ایک لمبی جدوجہد اس جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی وقتاً فوقتاً رہی ہے۔ شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخیوں کے خلاف پوری قوت سے جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے اپنے موقف کا اظہار کیا، بلکہ میدان عمل میں کام کیا۔ سیکریٹریٹ یہاں تلنگانہ میں سیکریٹریٹ کی مساجد کی شہادت کے موقع پر جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے سمجھیے کہ پورا ایک موومنٹ کھڑا کیا، اور اللہ کا کرم ہے، ہمارا سر سجدہ شکر سے جھک جاتا ہے کہ سیکریٹریٹ کی دونوں مساجد کی دوبارہ تعمیر ہوئی ہے۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے۔ اب ایک اور سیاہ قانون ہندوستان کے مسلمانوں کو دبانے، ان کو کچلنے، ان کی مساجد پر حملہ آور ہونے، ان کے قبرستانوں اور ان کے درگاہوں کو سمجھیے کہ صاحب مٹا دینے کی ایک ناپاک سازش ہے۔ امام باڑوں، عاشور خانوں، چھلوں، یہ سب پر ایک بڑے حملے کے طور پر وقت کا نیا قانون لایا گیا ہے، اور کچھ ہی گھنٹوں میں اس کو بل کو قانون کی شکل دی گئی ہے۔ دونوں ایوانوں میں بحث کے بعد دوسری صوبائی صدر جمہوریہ نے اس پر دستخط کر دیے۔ یہ ایک لمبی لڑائی ہے، پورے دم اور خم کے ساتھ آپ کو لڑنا پڑے گا۔ ملک کا کسان ایک سال سے زیادہ سڑکوں پر بارش میں، سردی میں، دھوپ میں بیٹھا رہا، لیکن اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹا۔ تو آپ تو محمد رسول اللہ کے غلام ہیں، آپ ایک ایسی امت ہیں جو بڑے سے بڑے لشکروں کو اپنی کم مائگی، اپنی کم سمجھیے کہ صاحب اسلحہ کے ساتھ آپ نے مقابلہ کیا ہے۔ آپ کے مقابلے کی، آپ کے عزم اور آپ کے حوصلے کی ایک بڑی تاریخ ہے، اور وہ تاریخ آج آپ کو یاد دلا رہی ہے کہ اپنے آنے والی نسلوں کے مستقبل کو اسلام کے اندر محفوظ رکھنا چاہتے ہو تو یہ سیاہ قوانین کے خلاف تم کمر بستہ ہو جاؤ، اور بان کمر کیا دیکھتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے والی بات سمجھیے کہ ہم سوچ کر اٹھے، اور جو آپ سے ہو سکتا ہے وہ کر گزرے۔ اس سلسلے میں 26 اپریل کو جوائنٹ ایکشن کمیٹی آندھرا پردیش و تلنگانہ مارچ کا اعلان کی ہے، اور تمام مسلمانوں کی، جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ذمہ داروں کی مسلسل کوشش اور جدوجہد یہی ہے
کہ ملین مارچ کی طرز پر یہ سمجھیے کہ صاحب وقف مارچ ہو، یہ تلنگانہ مارچ ملین مارچ کو بھی پیچھے چھوڑ دے۔ یقینی طور پر بغیر امت کے تعاون کے، خواتین کے، وکلا کے، تاجر حضرات کے، طلباء کے، مدارس دینیہ، تمام جماعتیں، انجمنیں، ادارے، مشائقین، علماء، خطیب، مساجد کمیٹیاں، یہ سب اس قانون کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے تو ہی ایک بڑا دباؤ پڑے گا۔ آپ کے یقیناً قدم 26 اپریل کو دھرنا چوک کی طرف بڑھیں گے، کسی اور طرف آپ نہیں جائیں گے، نہ اپنے گھروں میں رہیں گے، نہ کاروبار میں مصروف رہیں گے، بلکہ دھرنا چوک کی طرف اٹھنے والا ہر قدم مساجد کے تحفظ کا انشاءاللہ ضامن ہوگا، قبرستانوں کے تحفظ کا اعلان کرے گا، اور آپ کی شناخت اور بہتر مستقبل کا ایک اعلان ہوگا۔ تو آپ کو قربانی دینا ہے 26 اپریل کو اپنے کاروبار کی، اپنی مصروفیات کی، اپنی زندگیوں کے جو معاملات ہیں اس کی قربانی دے کر اپنے پورے اہل و عیال اور خاندان و دوست احباب کے ساتھ 26 اپریل کو دھرنا چوک اندرا پارک کی طرف بڑھنا ہے۔ تمام مضلع کے مسلمان جو اپنے طور پر نکل سکتے ہیں وہ اپنے طور پر نکلیں، جو سمجھیے کہ سواریوں کا انتظام کر سکتے ہیں وہ سواریوں کا انتظام ان لوگوں کے لیے کریں جو سمجھیے کہ سواریوں کا انتظام نہیں کر سکتے، مگر آپ کو بہرحال ہر قیمت پر 26 اپریل کو یہ ایک متحدہ آواز ہے، یہ ایک طاقت کی آواز آپ کو اپنے سمجھیے کہ سامنے کھڑے ہوئے باطل نظریات اور آپ کی مساجد پر ڈاکہ ڈالنے والے، آپ کے قبرستانوں کی زمینوں کو سمجھیے کہ تہس نہس کرنے والوں کے لیے آپ کو ایک آواز، ایک قوت کا مظاہرے کے ذریعے ان تک پہنچانا ہے۔ جب تک آپ متحد اور منظم اور قوت کا مظاہرہ نہیں کریں گے یہ قوانین سمجھیے واپس نہیں لیے جا سکیں گے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے تمام علماء جو تلنگانہ میں ہیں، اور پھر سمجھیے کہ صاحب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور دوسری یونیورسٹیز کے بھی ذمہ داروں نے مجھ سے رابطہ پیدا کیا ہے 26 اپریل کے مارچ کے سلسلے میں، وہ سبھی شریک رہیں گے۔ کوئی جماعت کا بینر، کوئی سمجھیے کہ کسی کی بالادستی نہیں، جو آیا اسی کا پلیٹ فارم ہے، جو شریک ہوا اسی کا یہ تلنگانہ مارچ ہے۔ یہ مارچ کسی شخصیت کو ابھارنے کے لیے، کسی جماعت کو ابھارنے کے لیے یا کسی کو دبانے کے لیے، کسی کو بلند کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ امت کی بقا کے لیے ہے۔ ہم سب مل کر انشاءاللہ اس مارچ کو ایک تاریخی مارچ بنائیں گے، اور 26 کو اٹھنے والا ہر قدم اللہ کے پاس اجر کا مستحق ہوگا۔ شکریہ، خدا حافظ۔